پھر یہ کہہ دینا کہ کافی ہے اسلام اور اس کے بعد کسی امام مہدی کو ماننا ضروری نہیں ہے، تو یہ صاحب یہ غور نہیں فرماتے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان اس وقت تک کافی نہیں جب تک آپ کی اطاعت نہ کی جائے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یہ قرآن کریم کا حکم ہے اور بارہا آیا ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ پر ایمان کافی نہیں، آپ پر ایمان لا کر آپ کی اطاعت فرض ہے، اور جو اطاعت سے باہر نکلتا ہے اس وجہ سے پکڑا جائے گا۔ بس مرزا غلام احمد کی بحث نہیں ہے۔ اگر وہ مہدی جس کو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہمارا مہدی ہوگا، ان لمہدینا آیتین، اس کے آسمان اور سے یہ دو نشان ظاہر ہوں گے، وہ اگر جب ظاہر ہوتا ہے اس مہدی کے متعلق آپ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ اگر برف کے تودوں سے گھٹنوں کے بل بھی چل کے جانا پڑے تو اس تک پہنچو اور اس کی بیعت کرو۔ پھر ایک اور حدیث میں فرمایا گھٹنوں کے بل بھی جانا پڑے تو اس تک پہنچو اور اس کو میرا سلام کہو۔ یہ مرتبہ حضرت محمد رسول اللہ آنے والے مہدی کو دے رہے ہیں۔ بس آپ کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ یا تو تقویٰ کے ساتھ تحقیق کر کے یہ تسلی کر لیں کہ یہ جھوٹا ہے، سچا نہیں ہے، پھر اللہ آپ کے تقویٰ کا نگران ہے، اس کا خدا سے آپ کا خدا سے معاملہ ہے۔ میں یہاں بیٹھے کیسے فتویٰ لگا سکتا ہوں؟ یہ اصولی باتیں ہیں قرآن اور حدیث پر مبنی جو میں آپ کے سامنے کھول دیتا ہوں۔ اپنا فیصلہ اپنے نفس سے خدا تعالیٰ کے خوف کو مد نظر رکھتے ہوئے لیں۔ اگر خدا کے خوف تلے آپ اپنے نفس سے فیصلہ مانگیں گے تو میں امید رکھتا ہوں کہ وہ صحیح فیصلہ ہوگا۔ اگر خوف سے عاری ہو کر بے باکی کی باتیں کریں گے تو پہلے بھی ایسی بڑی امتیں گزری ہیں، بار بار قرآن ان کے حوالے دیتا ہے، انہوں نے بہت بڑھ چڑھ کر باتیں کی تھیں خدا تعالیٰ کے بھیجے ہوئوں پر، بڑی ان کو تذلیل کی اور بڑا ان کو رسوا کرنے کی کوشش کی، مگر کہاں گئے وہ لوگ؟ پھر اپنے آپ کو ان کے انجام میں شامل کرنے والے بنیں گے۔ امت محمدیہ کی طرف محض منسوب ہونا کافی نہیں، کیونکہ قرآن کریم اطاعت کی شرط مقرر فرماتا ہے، اور قرآن ایک کتاب ہے جو آسمان سے حبل اللہ کے طور پر اتری ہے، اور حضرت محمد رسول اللہ بھی چونکہ ایک زندہ قرآن ہے اس لیے آپ بھی حبل اللہ ہی ہیں۔ بس جو اس حبل اللہ سے وابستہ ہوگا وہ کیسے قرآن کے ادنا سے حکم کو بھی ٹال سکتا ہے؟ بس جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ آنے والا ہے جب میری امت 72 ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے گی، تو معلوم ہوا کہ آج کل کا زمانہ ایک بہت خطرے کا زمانہ ہے۔ 72 کے لفظ کو پکڑ کر یہ بحث بیکار ہے کہ گن کے بتاؤ کتنے ہیں اور کتنے نہیں ہیں۔ جب بھی ایک سے زیادہ ہوئے 72 کی طرف سفر شروع ہو گیا، جب بھی ایک سے زیادہ ہوئے ملت واحدہ ختم ہو گئی اور نئی نئی ملتیں وجود میں آنے لگیں۔ بس وہ وقت خطرے کا وقت ہے، اور آج اکثر مسلمان اس لحاظ سے بد نصیب ہیں کہ اس زمانے میں ہیں جب کہ اختراق اپنے کمال کو پہنچا ہوا ہے۔ ہر طرف سے آواز آ رہی ہے کہ ہم سچے دوسرے کافر۔ ایسی صورت میں وہی ملت نجات یافتہ ہے جس کو حضرت اقدس محمد رسول اللہ سے خبر پا کر نجات یافتہ قرار دیں، اور اس مضمون پر میں پہلے روشنی ڈال چکا ہوں۔ ملت بنتی ہے ایک مرکز سے، وہ مرکز توحید سچے ایمان سے نصیب ہوتا ہے۔ ملت ایک ہاتھ پر جمع ہونے کا نام ہے، ایک ہاتھ پر اٹھنے اور ایک ہاتھ پر بیٹھنے کا نام ہے۔ اگر جماعت احمدیہ کے سوا آپ کو دوسری جگہ ملتیں دکھائی دے رہی ہیں تو جائزہ لے کے دیکھ لیں، مگر تتر بتر بکھر کے زندگی گزارنا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واضح تنبیہ کے بعد ملت کو تلاش نہ کرنا اور فرقوں میں رہ کر راضی رہ جانا، یہ خطرے کا مقام ہے۔ اللہ آپ کو اس کی سمجھ عطا فرمائے۔